نور بخشی صوفیہ آرڈر کا فالوور ہوں، اور ریسنٹلی میں نے جو وہاں پہ کرگل، گلگت، بلتستان اور لداخ کا جو پورا ایریا ہے، اس وقت اس کی لارج میجارٹی جو ہے نور بخشی صوفیہ آرڈر کے فالوورز پر مشتمل ہے۔ لائن آف کنٹرول کے اس پار جو کرگل اور لداخ کا ایریا، اور اس پر جو ہے جو نور بخشی صوفیہ جو ہے، دیگر تمام جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں ان کا جو ہے، ابھی اس سے پہلے مقررین نے اس طرف اشارہ کیا کہ جو وقت کے جو بادشاہ ہے یا سپہ سالار صاحب اسماعیل صاحب نے عرض کیا کہ مامون رشید کے دور میں فضل ابن سہل جو ہے وہ اس کا وزیر تھا، تو ان کی سرکردی میں ایک لشکر جو ہے اس تبت کے ایریا میں وہاں پہ انہوں نے لشکر کشی کی تھی فار دا شارٹ پیریڈ آف ٹائم جو ہے، تو اس کے آثار بھی لداخ میں ایک چٹان پہ اس لشکر نے کچھ لکھے بھی ہوئے ہیں، لیکن اسلام کی خاطر خواہ وہاں پہ نہیں پھیل سکا۔ تو اصل جو اسلام پھیلایا ہے، مطلب انہوں نے ایک طرح سے جو بادشاہوں نے اور لشکروں نے ایک راہ ہموار کیا، جس طرح آرمی میں جو انجینئرنگ کور ہوتا ہے، تو بعد میں جو آتے ہیں صوفیہ کرام ہیں جنہوں نے جو ہے ماس لیول پہ جو اسلام کو پھیلایا اور وہاں پہ اسلامی معاشرے کی قیام کی۔ تو یہی حال جو ہے ہمارے جو ناردرن سب کانٹیننٹ ہے ساؤتھ ایشیا کا پرٹیکولرلی جو ہے، جس میں کشمیر اور بلتستان، گلگت بلتستان کے ایریا شامل ہیں، تو اس میں صوفیہ کرام کا یہ تو ہے ہی ہیں خدمات کی، انہوں نے دین پھیلایا، وہاں پہ امن کی تعلیم دی، وہاں پہ ٹالرنس پھیلایا، اور آج تک اس کا مظہر جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اسی صاحب نے خود مشاہدہ کیا کہ اس کردو جیل میں صرف مطلب 5-6 قیدی ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ پولیس کی ریکارڈ دیکھیں تو بلتستان پرٹیکولرلی آگے فردر آگے بارڈر پہ جا کے گانجے جو ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ سالہ سال سے چوری ڈکیتی اور قتل تو مطلب دور کی بات، مطلب آپ ریکارڈ خالی ملیں گے مطلب۔ تو ایک طرح سے پولیس والے ایک طرح سے بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو وردی بھی نہیں پہنتے تھے پولیس والے، جب کوئی کہیں واقعہ ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب تو کہتے تھے آج جلدی جا کے وردی پہن کے ہو، یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ ادھر جھگڑا کوئی ہوا ہے کیا، کہ تو اس حد تک ریلیکس وہاں پہ تھا۔ لیکن اس میں نور بخشی صوفیہ آرڈر کا جو ایک یونیک کنٹریبیوشن ہے اس علاقے کے، وہ اسلامک کلچرل ہیریٹیج کو پروموٹ کرنا ہے، طرز تعمیر کو، جو اس وقت ہمارے پاس جو ہے گراؤنڈ پہ اس مطلب مساجد کی شکل میں، خانقاہوں کی شکل میں اور صوفیہ کرام کے عالیشان مقبروں کی شکل میں اس وقت موجود تھے، اور یہ ایک ریلیجیس ٹورزم کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں لوک ورثہ والوں کو انتہائی شکر گزار ہوں کہ یہ موقع ہمیں فراہم کیا کہ ہمارے بہت سے لوگ صرف پہاڑ دیکھنے جاتے ہیں، جھیلیں دیکھنے جاتے ہیں، لیکن یہ جو اسپیکٹ ہے کہ مطلب کئی سو سال پہلے کی انتہائی شاندار عمارتیں اور لکڑی سے بنی ہوئی، مطلب وہاں کی موسمیات کے لیے انتہائی مطلب جو ہوتا ہے نا سوٹیبل کنسٹرکشن جو ہے، تو وہ جو ہے مطلب وادیوں میں اور پرانی آبادیوں میں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس کا، تو یہ جو ہے اس کو وزٹ کرنا چاہیے، اور اس پہ پورا ہمارے یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں باقاعدہ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں۔ مجھ سے ہمارے فیصل آباد یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی، کئی لوگوں نے کہا سر آپ نے تو آج ہمیں مطلب پی ایچ ڈی کے لیے ایک نیا جو ہے مطلب ٹاپک جو ہے وہ کئی ایک نے مطلب اس پہ انٹرسٹ ظاہر کیا۔ تو اس میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس جو اسلامک کلچرل ہیریٹیج کا بنیاد رکھنے والا میر سعید علی ہمدانی تھا، جنہوں نے جب کشمیر میں باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسلام کی تبلیغ کی، تو وہاں پہ دریائے جہلم کے کنارے خانقاہ معلیٰ شاہ ہمدان جو ہے وہ تعمیر فرمائی، ان کی بنیاد رکھی، اور اس میں جو چونکہ امیر کبیر سعید علی ہمدانی کا تعلق سینٹرل ایشیا اور ایران سے تھا، تو وہاں کی جو آرکیٹیکچرل جو خصوصیات ہیں، فیچرز ہیں، اور کشمیر کے لوکل جو مطلب کنسٹرکشنل فیچرز ہیں، اس کو ایک ایملگمیٹ کر کے ایک نیا طرز تعمیر کشمیر میں اجاگر کیا۔ جو کشمیر میں پہلے سے بدھسٹ اور ہندو ٹیمپلز کے اندر وہ کیا کہتے ہیں سلینڈریکل ایک ٹاور ہوتا ہے، گنبد جو ہے، اس کو اور دیگر سینٹرل ایشیا کی جو اس کو ایک یہ بذات خود ایک ریسرچ ہے۔ تو شاہ ہمدان کا جو خانقاہ ہے اس وقت تحریک آزادی کشمیر والوں کے لیے ایک سورس آف انسپائریشن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب تحریک آزادی کشمیر بڑے زوروں پر تھی تو اس وقت انڈین آرمی نے اس کی بے حرمتی کی تھی، اور پورے پاکستان میں بلتستان میں خصوصاً اس کی ریلیاں نکلی تھی، تو وہ ایک سورس آف انسپریشن ہے۔ کشمیر میں اسلام اور تصوف کا ایک آئیکن ہے، اور امیر کبیر جب بلتستان تشریف لائے تو خپلو میں چکچن کے مقام پر ایک مسجد تعمیر کی، بالکل اسی پیٹرن پہ جو خانقاہ معلیٰ شاہ ہمدان کی سری نگر کی تھی۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اس کو کنٹریبیوٹ کیا، اور سعید علی ہمدانی کے بعد کوئی تقریباً کوئی 1 صدی بعد جو ہے
جو میر شمس الدین عراقی بچکن رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ دوسرے بڑے صوفی تھے جنہوں نے اسلام کی خدمت کی اس علاقے میں، تو انہوں نے اس کلچرل ہیریٹیج کو اور پروموٹ کیا، اور یہ پورا صوفی سلسلہ جو ہے ابھی ہمارے یہ 12ویں صدی ہجری تک وہاں پہ میر مختار اخیار ایک بہت بڑے صوفی ہیں 12ویں صدی ہجری کے، ان کے جو کوئی درجن کے قریب ان کے بیٹے تھے جو سب کے سب عالم اور فاضل تھے، وہ پورے بلتستان میں پھیل کے انہوں نے ہر وادی میں اس اسلامی طرز تعمیر کو مطلب وہاں پہ پروموٹ کیا، اور اس کی یونیکنیس جو ہے اس میں یعنی مور دین 90% مٹیریل جو وہ لکڑی کے ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر اتنی باریکی سے لکڑی کے کام کیے ہوئے ہیں، میں تو آپ سے مطلب انوائٹ بھی کروں گا واقعی اس کو آپ دیکھ لیں، اور یہاں پہ لوک ورثہ میں ان عمارتوں کی کوئی ماڈل یا اس کا پورا ایک یہاں پہ ایک مطلب بنائیں، جس سے یہ ہوگا کہ ہماری اس ملک کی جو کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس کو پروموٹ ہوگا، اور جو ریلیجس ٹورزم کو فروغ ملے گا، یہاں سے لوگ دیکھیں گے اور جا کے ان جگہوں پہ جو ہے دیکھیں گے، تو اس سے ملک کی خدمت بھی ہوگی، دین اور اسلام کی بھی خدمت ہوگی۔